بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بات کل میں نے بتائی کہ پرانی امتوں میں زکوٰۃ خیرات انسانوں کے استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا، اور حضرت اللہ جل شانہ نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ خیرات صدقات انسانوں کی بھلائی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ دراصل یہ جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دینا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل ایک بندے سے پوچھے گا، میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت اللہ جل شانہ واپس فرمائیں گے، اے بندے تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کیونکہ بیمار کی عیادت کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، جس کو اللہ تبارک کہتے ہیں کہ میری ہی عیادت ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، تمام عوارض سے پاک ہے، تمام خامیوں سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ قدوس ہے، وہ عظمت والا ہے۔ لیکن بیمار کی عیادت کو اللہ تبارک البیمار کی عیادت کو اللہ تبارک کہتا ہے کہ گویا کہ یہ بندہ میری عیادت کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے میں مجھے پیاس لگ گئی تھی، میں پیاسا تھا، مجھے بھوک لگ گئی تھی، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اللہ تو بے نیاز اللہ ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو، تجھے پیاس کی پانی کی ضرورت کہاں کیسے ہے، اور تجھے بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ تیرے پڑوس میں جو تھا، تیرے ہمسائیگی میں جو رہ رہا تھا، وہ بھوکا تھا، وہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ متعدد سوالات اس سے کریں گے۔ تو الغرض انسان جو خرچ کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دینا ہے۔ جب ایک انسان یہ سمجھ کر زکوٰۃ دے دے گا کہ یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ مال رکھا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی امانت ہے، میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسی مال میں نیابت کا حق دے کر، خرچ تصرف کرنے کا حق دے کر مجھے کچھ پرسنٹ کچھ مال واپس مانگتا ہے، وہ بھی غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ایک انسان سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا، زکوٰۃ دے دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ زکوٰۃ دے کر ایک انسان کا مال گھٹ گیا، کم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مال بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقص مال عبد من الصدقہ، صدقہ دینے کی وجہ سے کسی بھی بندے کا مال کم نہیں ہوتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و فرماتے ہیں، وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس تم نے بھیجا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیجا ہوا مال وہ باقی ہے اور بڑھتا ہے۔ جو زکوٰۃ کی مقدار ہم ادا کرتے ہیں، جو خیرات ہم دیتے ہیں، وہ بڑھتا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے اور پاک مال سے خرچ کرتا ہے، حلال کمائی سے خرچ کرتا ہے، سچی نیت سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمان خدا اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور خوشی خوشی لے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کے سامنے وہ مقدار ظاہر ہو جائے گی جو اس نے صدقے کے روپ میں، صدقے کی صورت میں دے دی ہے، وہ احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔
دیا تو ایک مٹھی، لیکن کتنا بڑا ہوگا؟ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جو ہم بھیجتے ہیں غربا کو دے کر، محتاجوں کو دے کر، ضرورت مندوں کو دے کر، یہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، باقی رہتا ہے۔ لیکن بظاہر جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال گھٹتا ہے، حقیقت میں گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں گھٹتا ہے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑھتا ہے، تو اس کا کیا ماجرا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ماندہ مال میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہ دینے والا آدمی ہوتا ہے، خیرات نہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے، اس کے پیسوں سے، اس کے مال سے اتنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں جتنی زکوٰۃ دینے والے کے مال سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یا تو اس کے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات اور خیرات کے ذریعے سے نقصان، مصیبتوں اور بلیات سے اس کے مال کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی بھی شاید روایت ہے، کہ ایک آدمی تھا جنگل میں، تو اس نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، بادل کے ٹکڑے سے ایک آواز آئی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اب بادل سے بارش برسنے شروع ہو گئی، اور ایک وہ نالے سے گزرنے لگا، وہ پانی گزرنے لگا۔ یہ آدمی اس پانی کے ساتھ ساتھ گزر رہا تھا، جا رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ کس کے باغ کی بات کر رہا تھا۔ تو آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے اپنا فاوڑا لے کر، وہ پانی کے لیے راستہ بنا رہا تھا اپنے باغ کی طرف۔ تو اس آدمی نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دے دیا کہ میرا یہ نام ہے۔ اس نے وہی نام بتا دیا جو اس آدمی نے بادل میں سنا تھا، اور پھر اس نے سوال کیا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے، اس میں آپ کی کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے؟ اس نے جواب دے دیا کہ میں نے آپ کا نام فلاں بادل کے ٹکڑے میں سنا، جس سے یہ بارش برس گئی اور بارش کا پانی تمہارے باغ میں آ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تبارک نے خاص تمہارے باغ کے لیے انتظام کیا؟ تو اس آدمی نے جواب دے دیا کہ باغ سے جو پیداوار نکلتی ہے اس کے 3 حصے میں کرتا ہوں۔ ایک حصہ صدقہ اور خیرات کی صورت میں فقراء محتاجوں کو دیتا ہوں، اور دوسرا حصہ باغ پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہوں۔ چونکہ اس نے ایک نظام بنا رکھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ حصہ ضرورت سے زائد اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مانگا ہے اس سے زیادہ دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی انتظام کر رکھا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے مال میں اس طرح کی نیت کریں گے، خیرات دیتے وقت ریا نہ ہو، نام نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے اسباب فرمائیں گے۔ ہماری دکانیں محفوظ رہیں گے، ہماری کھیتیاں محفوظ رہیں گے، اور ہمارا بزنس جو ہے یہ محفوظ رہے گا اور برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کا ایک اجر رکھا ہے جو آخرت میں ہوگا۔ نماز انسان پڑھتا ہے، روزہ انسان رکھتا ہے، حج انسان کرتا ہے، ان کا اخروی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدے ہیں اور اخروی فائدہ بڑا ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے، خیرات جو ہے، صدقات جو ہے، ان میں اخروی فائدے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، تو صدقے اور خیرات کے ذریعے سے اس کی مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطئها، کہ حضور نے فرمایا صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، کیونکہ مصیبتیں اور بلائیں، آفتیں صدقے پر غالب نہیں آتی ہے۔ انہیں صدقہ جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے نجات دیتی، بری موت کو ہٹا دیتی ہے۔ یعنی ایسی موت جس کو دنیا میں بری موت سمجھا جاتا ہے، بری موت کہا جاتا ہے، تو ایسی موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کو مضبوط کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، وداؤوا امراضکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا و گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا ہے، افادت کو بیان کیا ہے۔ تو اس وقت پوری انسانیت، پورا عالم ایک وبائی بیماری میں مبتلا ہے، اور کہیں سے کوئی نجات کی صورت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، ہر انسان پریشان ہے،
امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، جو کمزور ہے وہ بھی پریشان ہے، جو طاقتور ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اگر ان احادیث مبارکہ پر اور ان روایتوں پر غور کیا جائے گا تو ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دیگر نفلی خیرات بھی نفلی طور پر صدقہ کریں گے، تو انشاءاللہ جب نیت مصمم ہوگی، ارادہ پختہ ہوگا اور اللہ کے رسول کے کیے ہوئے وعدوں پر یقین ہوگا، تو انشاءاللہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ جب ہم خیرات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بڑی مصیبت سے ہم کو نجات دے دیں گے۔ دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ حضرت اللہ جل شانہ نے تمام اعمال کا ثواب جو رکھا ہے 10 سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو انسان خیرات کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کا ثواب جو شروع ہوتا ہے وہ 700 سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو اس کا ثواب 10 سے شروع ہوتا ہے، ایک نماز پر 10 ثواب ملتے ہیں۔ لیکن اگر 1 روپیہ ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس 1 روپے کا ثواب 700 سے شروع ہوتا ہے۔ پھر آگے جتنا اخلاص بڑا ہوا ہوگا، جتنی ضرورت کی جگہ پر اس نے خرچ کیا ہوگا، اس کا ثواب بڑھتا ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ میرے ساتھ تجارت کرنا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو یقیناً اللہ کے ساتھ کیے ہوئی تجارت میں انسان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ قیامت کے دن حجت بنے گا ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، یعنی دلیل بنے گا کہ اس نے خیرات کیا ہے، یہ مسلمان تھا، اس کی ایمان کی گواہی دے گا۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا جو لوگ چوری چھپے صدقہ کرتے، خیرات کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے، اتنے چھپ چھپ کر خیرات کرتے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کے سائے میں ہوں گے، جب تمام انسانیت پریشان ہوں گی اور سورج کی تپش میں جل رہی ہوگی، اپنے پسینے میں شرابور ہوگی، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ پیشانی تک ہوگا، کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، نیک خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک خیرات کرنے والا۔ تو لہٰذا دنیاوی فائدے بھی اس خیرات کرنے میں، اخروی فائدے بھی اس صدقہ و زکوٰۃ دینے میں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش اور سعی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک اس عالمی وبا سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے ساتھ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔